بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج میں خاص ایک کمیونٹی ہے ان کو مخاطب ہوں، وہ کمیونٹی جو حضرت سلطان باہو کو اپنا مرشد مانتی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی سلطان باہو کو اپنا مرشد مانتا ہے یا مانتی ہے اور ساتھ اگر ان کو عالم دین یا یہ سمجھیں کہ وہ کوئی بزرگ ہستی تھے یا ان کو کچھ سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے ایک میسیج ہے جو میں دینا چاہتا ہوں، اور وہ میسیج ایکچولی میں نے نہیں دیا، وہ سلطان باہو نے خود اپنی کتاب نور الہدیٰ میں بیان کیا ہے، جس کا حوالہ نمبر بھی میں آپ کو دوں گا، بتاؤں گا کہ یہ حوالہ ہے، اس میں کیا بتایا ہوا ہے، یہ ساری بات آج واضح کریں گے۔ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، چھوٹی سی بات ہے لیکن امپورٹنٹ ہے، غور سے سنیے گا تو آپ کے بہت سارے مسائل مجھے لگتا ہے کہ حل ہو جائیں گے۔ تو بات شروع کرتے ہیں حضرت سلطان باہو سے۔ ان کا جو بھی آپ نے ان کی نظم گیت جو کچھ آپ نے سنے ہوں گے، اس میں زیادہ تر ذکر جو ہے وہ مرشد کا ہے، وہ مرشد کو مانتے ہیں، اور ان کا مرشد بھی آپ کو پتہ ہے کون ہے۔ آج ہم ان کے مرشد کے بارے میں بات نہیں کریں گے، آج ہم یہ بات کریں گے تو انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے صوفیزم کے بارے میں۔ لوگ صوفیزم میں اس لیے آتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بڑا ایزی دین کا طریقہ ہے، کیونکہ نہ اس میں شریعت ہے، نہ اس میں نماز روزے کچھ بھی نہیں ہے۔ صوفیزم بڑا آسان ہے، بس لوگوں سے پیار کرنا ہے اور خود کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم سب اللہ کا ظہور ہے۔ یہاں تک بات کو اسٹاپ کر کے صوفیوں نے، آج کل کے صوفیوں کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ انہوں نے اسٹاپ کر دیا ہے۔ آج ہمیں سلطان باہو بتائیں گے کہ صوفی کا مذہب کیا ہے، اور وہ خود دین میں جو شریعت ہے اس کو وہ کیا سمجھتے ہیں۔ تو ان کا کتاب ہے، آپ آج یہ تھوڑا حوالہ نوٹ کر لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ان بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ منسلک کر لیتے ہیں لیکن حوالہ نہیں دیتے، تو حوالہ دینا چاہیے۔ آپ پہلے حوالہ لکھ لیں۔ نور الہدیٰ کتاب ہے سلطان باہو کا، اس کا پیج نمبر 184 185، اس میں فارسی میں انہوں نے کہا ہے، باتو گویم بشنو اے جان عزیز ز قرآن بیرون نبا شد ہے چیز۔ اب یہ فارسی میں ہے، اس کا میں ٹرانسلیشن کروں۔ اے جان عزیز، میں تجھ سے مخاطب ہوں، میری بات غور سے سن کہ کوئی چیز بھی قرآن سے باہر نہیں۔ ز قرآن بیرون نبا شد ہے چیز، کوئی بھی چیز قرآن سے باہر نہیں۔ اب یہ شریعت انہوں نے بتائی ہے، یہ دین بتایا ہے کہ دین صرف آپ کو، اگر دین کو تلاش کرنا ہے تو آپ کو صرف قرآن میں ہی تلاش کرنے کا کہا گیا ہے۔ جو بھی آپ میں سے سلطان باہو کو اپنا مرشد مانتے ہیں تو وہ خود آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اگر دین میں پختہ ہونا ہے، دین کو سمجھنا ہے، کہ دوسری کتابوں کو چھوڑ دو، دوسری چیزوں کو چھوڑ دو، سب سے پہلے آپ کو پکڑنا ہے جو اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے، وہ اللہ کی رسی کتاب ہے، اور کوئی چیز فرماتے ہیں کوئی چیز قرآن سے باہر نہیں، ہر چیز اس میں موجود ہے۔ تو یہ میسیج مجھے آپ سب لوگوں کو دینا تھا، امید کرتا ہوں آپ کو یہ میسیج سمجھ آیا ہوگا، کیونکہ یہ باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں اور لوگ مختلف قسم کی ان کی میسیجز اٹھا کے لوگوں کو بتاتے ہیں، جس میں ایک مست ملنگ جو وہ ناچتا رہتا ہے اور اس کو کوئی نماز روزے کا کسی بھی دین کے قانون کا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوفی ہے۔ نہیں، صوفی وہ ہے جو بالکل 100%، میرے بہت سارے ایسے کلپس ہیں، بہت سارے ایسے ویڈیوز ہیں جس میں یہ بتاتا ہوں کہ صوفی اس کو کہا جاتا ہے جو عین دین کے مطابق، قرآن میں جو دین بتایا گیا ہے، جو دستور بتایا گیا ہے قرآن میں زندگی گزارنے کا، چاہے وہ انفرادی ہو چاہے وہ اجتماعی ہو، جو بھی اس کو جو فالو کرتا ہے وہی اصل صوفی کہلاتا ہے، اور وہ صوفی اسی طرح ہوں گے
نہ کہ وہ ڈانس کر کے اور نہ گھنگرو پہن کے بڑے بڑے بال رکھ کے اور سلفیاں پہن کے اپنے آپ کو صوفی سمجھتے ہیں یا کہلواتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. آج میں نے ان کی کتاب پڑھ رہا تھا تو یہ پیج 184 185 میں جب یہ میں نے فارسی میں لفظ پڑھے تو میرے دل کو بڑا اس کا اطمینان ہوا کہ دیکھیں یہ جو ہم بڑے بڑے صوفیوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم ان کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں تو قرآن کو کہتے ہیں کہ کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کرے گا. صرف یہ قرآن ہی ہے جس سے آپ صحیح رہبری حاصل کر سکتے ہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.